ہم سے کبھی ممکن نہیں کامل ثنا تیری خدا، ہم سے کبھی ممکن نہیں کامل ثنا تیری خدا۔ محدود ہم تعریف ہیں، بے انتہا تیری خدا، ہم سے کبھی ممکن نہیں کامل ثنا تیری خدا۔ محدود ہم تعریف ہیں، بے انتہا تیری خدا۔ خیر اور شر، نیک اور بد، مخلوق ہے تیری مگر، خیر اور شر، نیک اور بد، مخلوق ہے تیری مگر، شر سے بری خیر محض، ذات علا تیری خدا، شر سے بری خیر محض، ذات علا تیری خدا۔ عیب و نقائص سے بری مخلوق ہو سکتی نہیں، عیب و نقائص سے بری مخلوق ہو سکتی نہیں، سبحان و کامل ذات ہے، سب سے جدا تیری خدا، سبحان و کامل ذات ہے، سب سے جدا تیری خدا۔ حاجت روائی ہر نفس ہر ایک کی کرتا ہے تو، حاجت روائی ہر نفس ہر ایک کی کرتا ہے تو، ہر آن ہے ہر آن ہے سب پر عطا تیری خدا، ہر آن ہے ہر آن ہے سب پر عطا تیری خدا۔ اسباب کی سب صورتیں رکھی برائے امتحان، اسباب کی سب صورتیں رکھی برائے امتحان، در اصل کل عالم میں ہے کن کی صدا تیری خدا، در اصل کل عالم میں ہے کن کی صدا تیری خدا۔ گن پائیں تیری نعمتیں یہ خارج از امکان ہے، گن پائیں تیری نعمتیں یہ خارج از امکان ہے، اس درجہ کثرت سے ہوئی
ہم پر عطا تیری خدا، اس درجہ کثرت سے ہوئی ہم پر عطا تیری خدا۔ کرتا جمال اقرار ہے اس بات کا ہر حال میں، کرتا جمال اقرار ہے اس بات کا ہر حال میں، باران رحمت ہم پہ ہے بے شک صدا تیری خدا، باران رحمت ہم پہ ہے بے شک صدا تیری خدا، ہم سے کبھی ممکن نہیں کامل ثنا تیری خدا، محدود ہم تعریف ہیں بے انتہا تیری خدا، محدود ہم تعریف ہے بے انتہا تیری خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز بھائیوں، احادیث شریفہ کی روشنی میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم اس درجے پایا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ تم کو لوگ مجنون کہنے لگے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں ذکر حق کی کثرت کرنے والے لوگوں کو مجنون کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت ہماری حیات ہے، ہماری زندگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اس لیے کثرت سے حق تعالیٰ کا ذکر کرنے کا قرآن پاک میں حکم ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کیفیت کو حیات اور ممات سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا تیرا وصل میری حیات ہے، تیرا فصل میری ممات ہے، میں آپ سے مربوط رہوں، میں آپ سے مربوط رہوں، یہ میری حیات ہے، میں آپ سے ٹوٹ جاؤں، یہ میری ممات ہے۔ اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کا ہر سالک کو اہتمام کرنا چاہیے، اور ذکر کا بہترین وقت فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا تو فجر کے بعد کریں، کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی اور وقت کر لیں، مگر کریں، آغا نہ کریں۔ اور جو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مخصوص مقدار میں ذکر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کسی کے لیے 300 کا ذکر ہے، کسی کے لیے 600 کا ہے، کسی کے لیے 1200 کا ہے، کسی کے لیے اس سے زیادہ کا ہے، مگر جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 15 منٹ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ، یہ مقصود نہیں ہے ذکر کرانے میں۔ کیا مقصود ہے؟ مقصود یہ ہے کہ دل میں، دماغ میں، نظر میں، فکر میں حق تعالی جل شانہ ایسے رچ بس جائیں کہ ہمیشہ میں ان کے روبرو، وہ میرے روبرو، یہ کیفیت ہو جائے۔ حقیقت ویسی ہے نا۔ اب آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں ہیں ہمارے روبرو، ہم ان کو سمجھ رہے نہیں،
ہم ان کے روبرو ہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا وجہ ہے، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ اب روبرو ہے کہ نہیں ہو؟ سامنے کثرت ذکر سے کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہمیشہ اللہ کا دھیان جم جائے، تو پھر اس آیت کے مصداق ہوں گے جس میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری۔ کیا ہر دم کروں میں اے میرے باری، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری۔ یہ کیفیت تو جانا دے۔ اب کیا بول رہے ہیں ہمارے ساتھیوں سے، میاں ایک 15 منٹ یہ ذکر کر لو، 10 منٹ یہ ذکر کر لو، آدھا گھنٹہ ذکر کر لو۔ بولے تو ساتھی آگے کیا بول رہے ہیں، مولوی صاحب کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا ہے۔ جی ایسے کب تک بولتے رہیں گے؟ جو اللہ ہر دم ہم پر عنایتوں کی بارش فرما رہے ہو، حیران ہے ہم پر عطا تیرے خدا، اس درجہ کثرت سے ہوئی ہم پر عطا تیرے خدا، ان کی عنایتیں تو مسلسل ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہمارا کام بھی ہے کہ ہم ان کی طرف مستقل متوجہ رہیں، اس لیے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم۔ یہ مقداریں تو آہستہ آہستہ عادت ڈالنے کے واسطے ہوتی ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اسی لیے جب نماز کی حالت میں بندہ اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہوتا، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، پتہ ہے ہر ایک کو کدھر بھاگتا ہے۔ جی دیکھو بیٹھے بیٹھے ایک شعر ہو گیا، جی ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، پتہ ہے ہر ایک کو کدھر بھاگتا ہے۔ کون کون کدھر کدھر جا رہے ہیں اس کچھ معلوم رہتا ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے میرے سے بھی اچھا کوئی دکھا تجھے کہ مجھے چھوڑ کے ادھر بھاگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بازاروں میں چلے جا رہے ہیں، میدانوں میں چلے جا رہے ہیں، گھروں میں چلے جا رہے ہیں، نماز سے باہر کی جائز چیزوں میں بھی چلے جا رہے ہیں، نماز سے باہر کی ناجائز چیزوں میں بھی چلے جا رہے ہیں۔ محنت نہیں ہو رہی، اصل میں توجہ نہیں، دھیان نہیں، کسی چیز کو بھی ہم لوگوں نے گویا سنجیدگی کے ساتھ میں لیا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ساری خوبیوں، سارے کمالات، ساری اچھائیوں والے سامنے ہیں، اور آدمی اپنا دھیان ان سے ہٹا کر دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے بزرگان دین نے ذکر کی کثرت کی تعلیم دی۔ اہتمام سے اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کی عنایت و مہربانی سے، آپ کی کرم فرمائی سے، آپ کے یاد کرنے کی توفیق و ارادہ نصیب ہوا، مولا آپ ہی کی مدد و نصرت سے آپ کا کلمہ، آپ کا نام لینے جا رہا ہوں،
آپ اس میں ایک سوئی بھی عطا فرما دیجئے، اور آپ کی یاد میرے دل میں بسا بھی دیجئے، اور میرے دل کی ظلمتوں کو دور فرما دیجئے، اپنی محبت اور یاد سے میرے دل کو آراستہ فرما دیجئے، اور میرے قلب کو نورانی بنا دیجئے۔ یہ دعا مانگ کے ذکر شروع کریں، اور یہ ذکر ہر ہفتے میں ایک دفعہ جمعرات کو یہاں اس وقت نہیں کرنا، روزانہ کرنا، ٹھیک ہے؟ پابندی سے کرنا، روز کرنا۔ ہاں، ہفتے میں ایک ہی دفعہ اگر آپ لوگ کھاتے ہوں کھانا تو اس کی بھی اجازت ہے کہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ ذکر کیا کرو۔ یہیں کھا کے جا کے پھر یہیں آ کے کھائیں گے نا؟ کیا جی بولتے ہیں؟ اگر یہیں کھانا کھاتے ہیں شام میں اور پھر یہیں آ کے کھاتے ہیں، کہیں اور نہیں کھاتے ہیں، تو ذکر بھی یہیں آ کے کرو۔ نہیں، اگر ویسا نہیں ہے، رات میں کھائے تھے بھی صبح بھی چائے بسکٹ ہونا، پھر یہاں سے جاتے ہی گرم گرم کچھ ہونا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نرم نرم کچھ ہونا، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں کڑک کڑک کچھ ہونا، دن میں 4 دفعہ ہونا، 6 دفعہ ہونا، آج ہونا اور کل ہونا، پھر ذکر کیسا رہنا؟ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے۔ جیسے جسم کے لیے غذا چاہیے ایسے ہی روح کے لیے بھی غذا چاہیے۔ ذکر حیات ہے، ہماری روح ہے، روح کی زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے وقت میں تصور رہے کہ نفس سے، دل سے، روح سے، تمام باطنی لطائف سے میں نے غیر اللہ کو نکال کر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ لا الہ، یہ تصور ہے۔ اللہ نے انسان کے اندرون میں کچھ باطنی قوتیں رکھ رکھی ہیں، لطیف قوتیں رکھ رکھی ہیں، ان کے کچھ محل بتائے، نفس، دل، روح، سر، خفی، اخفا، باطنی قوتیں ہیں، باطنی لطیفیں ہیں، یہ لطائف ہیں، یہ مراکز ہیں حق تعالی جل شانہ کی خصوصی عنایتوں کی۔ ان کی صفت اعلیٰ کا پرتو ایک مقام ہے، ان کی صفت علم کا پرتو ایک مقام ہے، ان کی صفت نور کا پرتو ایک مقام ہے، ان کی صفت واحدیت کا پرتو ایک مقام ہے، ان کی صفت وحدت کا پرتو ایک مقام ہے، ان کی صفت احادیت کا پرتو ایک مقام ہے۔ ان تمام جگہوں سے غیر کی نفی کر کے لا الہ کے ذریعے سے جو لوگ ہفتے بھر کے سبق میں تھے وہ لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آیا ہوں گا، اور یہ ہفتے بھر کا سبق تھوڑے ہی لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ مسلسل سبق ہوا ابھی 1 ہفتے کا گزشتہ ہفتے میں۔ یہ تمام جگہوں سے غیر اللہ کی نفی کر کے الا اللہ کا ذکر دل پر توجہ دیتے ہوئے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت میرے دل میں راسخ ہو رہی ہے، دل پر ضرب لگانا۔ صرف سانس کی بھی قوت کافی ہو جاتی ہے، سانس سے بہت قوت کے ساتھ دل پر ضرب لگاؤ، ہلکی آواز سے بھی ذکر کر لیں، کوئی حرج نہیں، بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ فاذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجہر، زیادہ بلند آواز سے نہ۔ پہلے کراتے تھے بہت زیادہ، اور بعض لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے زور سے ذکر کرانے کی، اس کے بغیر اس کو ایک سوئی نہیں ملتی، ویسے کرا دیتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ذکر جہری کا جو شہزادی ہوتا ہے اس سے ہر جگہ ذکر نہیں ہو سکتا، ہر جگہ کا ماحول اس کا متحمل
نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آدمی آہستہ ذکر کرنے کا عادی ہے تو ہر جگہ کر لے گا. کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر 10 دفعہ میں 15 دفعہ میں محمد الرسول اللہ کہنا. لا الہ الا اللہ 10 دفعہ کہہ دیا, آپ کہو محمد الرسول اللہ. اس کے بعد درود شریف پڑھے. کوشش کرنا کہ پورا دھیان دل کی طرف رہنا. 100 دفعہ ہو جائے جب ذکر لا الہ الا اللہ کا 100 دفعہ ہو گیا ذکر, تو تھوڑی دیر دل کی طرف متوجہ ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہ جائے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا, میرے دل میں محبت حق آ گئی. بالکل ایسے ہی جیسے مسلسل کھٹکھٹا مارنے کے بعد دروازہ آپ کھولتے ہوں گے بول کے انتظار کرتے نہیں کرتے, ایسا انتظار تھوڑا سا کر, پھر الا اللہ کا ذکر شروع کر دو. اللہ ہی معبود ہے, اللہ ہی محبوب ہے, اللہ ہی مقصود ہے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مسلسل کرو. دھیان اللہ کی طرف 100 دفعہ ہو جائے پھر دعا کرو, پھر ذکر کر لو الا اللہ کا 200 دفعہ. جب اس سے فارغ ہو جائے تو پھر اللہ 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 اللہ, اس سے زیادہ مقدار میں کریں. لا الہ الا اللہ جتنے بار کرے الا اللہ کو اس کا دگنا کرے, اور اللہ اللہ کو اس سے زیادہ کرو. ترتیب آپ کو بتائی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ 200, الا اللہ 400, اللہ اللہ 600 دفعہ. پھر آخر میں درود شریف پڑھو, پھر دعا مانگو. یہ تو ایک مقررہ ٹائم تو کرنے کا ہے, باقی چلتے پھرتے مستقل یاد الہی میں لگے رہنا. اور آج کل کے ماحول میں تو بہت ضروری ہو گیا ہے. پہلے باہر بگاڑ کا ماحول بہت زیادہ نہیں تھا, اب باہر اندر ہر جگہ بگاڑ کا ماحول حد سے زیادہ ہو گیا. اب ایسی صورت میں اگر حفاظت ہونا ہے تو پھر چمٹے رہنا اللہ تعالیٰ سے. جیسے کہتے ہیں کہ صاحب جہاں پورا تیر بن جائے, فلک کمان بن جائے, تو امان کہاں مل سکتا؟ پورا جہان و تیر اور فلک کیا ہو جائے کمان, اور چلانے والا شہنشاہ ہے. تیر چلانے والا شہنشاہ ہے, 12 بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو امان کہاں ہے؟ بس اس کو چمٹ جانا جائے. کسی کے ہاتھ میں تیر کمان ہے اور میں کھینچ رہا, تو اپنے کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا؟ اور تیر چلانے والے کو جا کے لپٹ جاؤ تو حفاظت ہوتی. سمجھے؟ کبھی چکی دیکھے نہیں دیکھے تمہیں چکی یا پورے شہر کے چھے نیچے ایک پارٹ رہتا, اوپر ایک پارٹ رہتا, بیچ میں ایک لکڑی رہتی, میانی بولتے ہیں اسے. وہ پتھر کے بازو کے کنارے پہ ایک سوراخ رہتا, اس کو ایک ڈنڈا لگاتے تھے, اور بیچ میں سے اناج ڈال کے ایسا پھرائے تو چکی سے آٹا تیار ہوتا تھا. تو وہ جو بیج ڈالے تھے اس میں دانے, وہ پھراتے گئے, ایسا 2 پارٹوں کے بیچ میں آنے کی وجہ سے وہ پس کے آٹا بازوؤں سے گرتے رہتا. پھرا 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 کے جتنا آٹا چاہیے تھا نکالنے کے بعد میں پھر وہ پارٹ اٹھا کے دیکھے تو کچھ دانے جو ہے بالکل وہ بیچ میں جو لکڑی رہتی ہے نا, وہاں بچے ہوئے رہتے, محفوظ رہتے. پھرایا تھک گیا, پورے دانے پس گئے. اس کے باوجود وہ میانی کے پاس کے کچھ دانے محفوظ رہتے ہیں, پیسے نہیں جاتے. کئی کو بولے تو جو ذریعہ بن رہا تھا نا سب کو پیسنے کا, اس کو چمٹ کے دیکھے نا, دیکھے کب تو بھی نہیں دیکھے تو دیکھنا. تھوڑا بہت گاؤں کا مسئلہ بھی رہنا اپنے پاس, خالی شہر کا مزہ زیادہ اچھا نہیں.
بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے گاؤں کی زندگی بھی، صحت کے اعتبار سے بھی اچھی، آب و ہوا کے اعتبار سے بھی اچھی، یکسوئی کے اعتبار سے بھی اچھی، سادگی کے اعتبار سے بھی اچھی، معتبری کے موقع زیادہ نہیں رہتے اس میں۔ بہرحال اللہ سے چمٹے رہنا، یہ زمانہ خصوصیت کے ساتھ چاروں طرف سے گمراہی، بددینی، بے دینی، بد اخلاقی، بدعملی، بدخیالی، گمراہی کہ اس وقت میں بس سلسلہ ہے نہیں ختم ہونے والا۔ ایسے حالات میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں تو لپٹے رہیں پروردگار سے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہمیشہ انہیں یاد رکھنے اور ان کی طرف توجہ کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم اجعلنا نورا وزدنا علما۔ ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم اشفنا واشف مرضانا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔